الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا قريما. 22واں پارہ ہے اور سورہ احزاب جاری ہے. کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سورہ احزاب میں 3 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا گیا اور سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ضمن میں کچھ آداب ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں. فرمائے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے. آپ اصل میں آخرت کے مقیم تھے اور اسی لیے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ جو آپ کا ہوتا تھا وہ بھی آپ مسلمانوں پہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. یعنی اس قدر آپ کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ آپ آخرت کو ہمیشہ ہر کام پر ترجیح دیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر 3 ماہ گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. سائل نے سوال کیا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ پانی پر اور کھجور پر، اور بعض اوقات پڑوس سے کوئی دودھ آ جاتا تھا ہم اس کو پی لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر کی معیشت تھی. آپ کو مجبور نہیں تھے، آپ کو بڑی آفر کی گئی تھی، لیکن آپ اصل میں آخرت کے متلاشی تھے اور آپ کے تمام تر تقاضے آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی. لیکن جب بنو قریظہ کی فتح ہوئی اور دیگر اسلامی فتوحات ہوئیں تو ازواج مطہرات نے عورتوں کو دیکھی کہ انصار کی عورتیں اپنے خاوندوں سے نان نفقے کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کر دیا. تو اس موقع پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی کہ میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس 2 اختیار ہیں. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو فضا علینا، آؤ میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر تم میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. جو میری معیار زندگی ہے تمہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صبر کی زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور پوری زندگی اس کو پھر نبھایا انہوں نے. تو یہاں اس ضمن میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی کچھ آداب اور بھی ذکر کیے ہیں ازواج مطہرات کے حوالے سے. فرمائے کہ نبی کی بیویوں، تم میں جو بھی نیک عمل کرے گی اسے 2 اجر دیا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تمہارے دل میں تقوی موجود ہے تو اس روئے زمین میں کوئی خاتون تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اصل جو معیار ہے وہ تقوی کا ہے. تم نبی کی بیویوں ہو، نبی کی نکاح میں آ چکی ہو، اگر تمہارے پاس تقوی موجود ہے تو تم سے کوئی بہتر عورتیں نہیں ہو سکتی. اور یہاں آداب یہ بیان کیے ہیں کہ فلا تخضعن بالقول، تم نے گفتگو میں نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ جس میں مرد میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، عورت کے کلام میں بھی، گفتگو کے اندر بھی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ تم نے کسی غیر مرد سے، اجنبی مرد سے نرم لہجے میں کلام نہیں کرنا ہے. یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل کا بیمار ہے
کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہاں وقلنا قولا معروفا، بات اچھی کرنی ہے لیکن سخت لہجے میں کرنی ہے. یہ ادب سکھایا گیا ہے. نمبر 2 وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹک کر رہو. یہ دوسرا ادب ہے، یہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. یہ اور ایک قرت وقرن فی بیوتکن، تمہارے لیے وقار تمہارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. یعنی وقرنا بھی اس کی قرت ہے اور وقرنا. اگر وقرنا کا معنی ہے اپنے تمہارا یعنی وقار جو ہے تمہاری عزت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے. یہ اگر یہ وقرنا ہے تو معنی ہے کہ تم اپنے گھر میں ٹک کر رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ اور زینت کے ساتھ نکلا کرتی تھی، تم نے یہ عمل اختیار نہیں کرنا ہے. اور نمبر 4 واقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ آداب بیان کیے گئے. مزید واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور تمہارے گھر کے اندر جو قرآن کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، تم اس کی تلاوت کرتی رہو. یہ 6-7 احکامات آداب اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو عطا فرمائے ہیں. اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے پیغمبر نے زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا تھا. یہ زید بن حارثہ کون تھے؟ یہ حقیقت میں غلام تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. آپ نے انہیں خریدا تھا اور خریدنے کے بعد اللہ کے نبی کو ہبہ کر دیا تھا کہ آج کے بعد یہ آپ کا غلام ہے. تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو علم ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا، کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں. آپ نے فرمایا کہ زید کو اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے ہمارے ساتھ رہے چاہے وہ چلا جائے. جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں آپ کا پیار آپ کی شفقت دے چکا تھا، وہ تو اپنے باپ کے ساتھ جانے کو راضی نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد سے لوگوں نے پھر کیا کیا، زید کو اللہ کے پیغمبر کا بیٹا قرار دے دیا. زید بن محمد جو متبنہ منہ بولا بیٹا جو ہے. اور پھر بعد میں اللہ کے پیغمبر نے اس کی شادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی، جو کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی. یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو متبنہ ہوتا ہے لے پالک بچہ، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے شادی کس سے کی؟ ایک ہاشمی خاندان کی لڑکی سے کی، اور یہ غلام تھے یہ. اور یہ دونوں معاملے عرب کے لیے بڑے مشکل تھے، کیونکہ عرب کے ہاں خاندانی نظام بڑا رائج تھا. تو اللہ کے پیغمبر نے زید کا جو کہ غلام تھا اس کا نکاح کیا ہاشمی خاندان کے ساتھ. یہ بہت بڑی ضرب کاری تھی عرب کے لیے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اسی لیے آگے جا کر پھر ان کے درمیان نچاکی بھی رہی، آپس میں اتحاد نہیں ہو سکا دونوں کا جو ہے. بالآخر زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق بھی دے دی تھی. جب طلاق ہوئی تو اللہ کے پیغمبر پریشان تھے، کیونکہ قرآن آ چکا تھا کہ ہم نے آپ کی شادی اس سے کرنی ہے. اور عرب کے اندر تو یہ بڑا معیوب تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سگی بہو کی طرح ہوتی ہے، یعنی متبنہ سگے بیٹے کی طرح ہے. جب بیٹا سگا ہے تو اس کی بیوی بھی سگی بہو ہوا کرتی ہے، اور سگی بہو سے نکاح کرنا تو حرام ہے یہ. لیکن چونکہ یہاں پہ متبنہ کے احکامات الگ ہیں اور جو سگا بیٹا ہوتا ہے اس کے احکامات الگ الگ ہیں. یہ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا پڑا. اور آپ نے نکاح اس لیے کیا تھا کہ آپ کے پاس ہی وہ طاقت موجود تھی، ورنہ اور کوئی مائی کلال ایسا نہیں تھا جو عرب کی اس رسم کا مقابلہ کر سکتا ہو. یہ صلاحیت اللہ کے پیغمبر کے پاس موجود تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، لہذا آپ نے خود نکاح کر کے اس رسم باطل کی تردید فرمائی آپ نے. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کے تعلق سے بات بیان فرمائی گئی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، یہ اس امت پر عظیم احسان ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لا نبی بعدی احسان خدا است، یعنی آپ کے بعد نبی کا نہ آنا یہ احسان خدا ہے، اللہ کا احسان اس امت پر. وہ احسان اس انداز سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، یہودیوں نے عیسیٰ کو نہیں مانا تھا علیہ الصلوۃ والسلام،
عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانا تھا، اور جب اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی تو نہ یہودیوں نے آپ کو مانا نہ عیسائیوں نے مانا، یعنی پہلے آپس میں ایک دوسرے کے انبیاء کو نہیں مانا، اور اللہ کے نبی کی جب بعثت ہوئی تو تب ان دونوں نے مل کر اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانا تھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی امت میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی امت میں بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو جس طرح یہود و نصارہ اختلاف کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کے پیغمبر کو نہیں مانا اور انہوں نے اس کے پیغمبر کو نہیں مانا، یہی حال امت مسلمہ کا ہوتا کہ اگر آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہوتا، بعض امت مان لیتی اور بعض اس کا انکار کر دیتی۔ تو لہذا اللہ کے پیغمبر کے بعد نبی کا نہ آنا احسان خدا اس، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے یہ۔ اور آپ نے صاف فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون، تم میرے لیے وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰ کے مقابلے میں ہارون کا تھا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو بنایا جاتا رضی اللہ تعالی۔ اور آپ اس مسئلے کو ایک اور انداز سے سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بڑے مہربان تھے، آپ مشفق تھے، مہربان تھے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے آپ نے آگاہ کیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے بڑی بڑی پیشن کو یہ فرمائی ہے۔ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اور آپ نے صحابہ کرام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ عثمان غنی کو شہید کیا جائے گا، حسین کو شہید کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ نے ساری پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، تو کیا ایسے پیغمبر کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہو اور آپ بات بیان کر کے نہ گئے ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے یہ۔ اگر نبی نے آنا ہوتا جہاں آپ نے اور پیشن گوئیاں فرمائی ہے تو آپ اپنے جانے کے بعد کسی پیغمبر کا نام لے کے جاتے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد پیغمبر آئے اس کا نام احمد ہوگا۔ جب سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں کو اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے تو اللہ کے پیغمبر کی ہمدردی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو بتا کر جاتے۔ آپ نے نہیں بتایا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو خاتم النبیین رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر کو بنایا ہے۔ دیکھیں صاحب کا تمام انبیاء پر ایمان انسان لاتا ہے اجمالاً، لیکن اللہ کے پیغمبر پر ایمان کیسے لایا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا یہ کافی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں کافی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب تک آپ کو خاتم نہیں مانا جائے گا انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں مسیلمہ کذاب تھا، مسیلمہ کذاب اللہ کے نبی کو رسول مانتا تھا، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تھا وہ، اور اسی لیے اس کے علاقے یمامہ کے اندر جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھا کرتا تھا وہ، یعنی اس کو اللہ کے پیغمبر کے رسول ہونے کا انکار نہیں تھا۔ اگر انکار تھا تو خاتم النبیین ہونے کا اس کو انکار تھا۔ تو لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو انسان جب تک خاتم النبیین نہیں مانے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کی جتنی بیویاں ہیں آپ کو باری تقسیم کرنے میں اختیار ہے، چاہے باری تقسیم کریں یا نہ کریں۔ امت کو تو فرض کیا گیا ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اس پر باری تقسیم کرنا فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اختیار تھا کہ آپ کی 11 بیویاں ہیں، چاہے باری مقرر کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کے پیغمبر کو اختیار دیا گیا تھا۔ نمبر 2، اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے آپ کے لیے تو اس میں بھی آپ کو اختیار ہے، آپ حق مہر دیں نہ دیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے نبی کو دیے گئے تھے، لیکن قربان جائیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی اختیار استعمال نہیں کیا۔ آپ نے کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا آپ کے لیے، ایسا کوئی نکاح اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے باریاں بھی مقرر کی تھی۔ ہاں سودا بنت زمع نے خود اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی تھی، ان کا ذاتی فعل تھا، ورنہ اللہ کے پیغمبر نے 11 بیوی میں انصاف قائم کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے اللہ کے پیغمبر کی ازواج کے حوالے سے کہ میرے پیغمبر جب آپ کی بیویوں نے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، جو میں نے شروع میں بات بیان کی تھی
کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا، اگر دنیا چاہیے تو آ جاؤ، پھر میرے ساتھ تم نہیں رہو گی، اگر اللہ چاہیے رسول چاہیے تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ جب ان ازواج مطہرات نے آپ سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم صبر کریں گی، تو ان کی شان یہ ہے کہ آپ نے آج کے بعد ان میں سے کسی خاتون کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ان کی موجودگی میں کوئی اور نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ بس آج کے بعد یہی آپ کی بیویاں ہوں گی، اس پر نہ بڑھایا جائے گا اور نہ ان میں کسی کو طلاق دی جائے گی۔ یہ اس کا صلہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے کہ جس میں صبر بھی ہے، تکالیف بھی ہے۔ ہاں لونڈی اگر آپ رکھنا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آزاد عورتیں جو آپ کے پاس نکاح میں آ چکی ہیں، اب ان میں تبدیلی بھی نہیں کرنی ہے اور مزید ان پر نکاح بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین اور تمام اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بڑی چادر لے لیں وہ جس سے ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے۔ یہاں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، یا قرآن نے کہا وہ بناتی کا، یہ بنات جو ہے جمع کا صیغہ ہے، بنت کی جمع ہے، یہ اس کا معنی ہے کہ ایک بیٹی نہیں تھی، یہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہاں بنات سے مراد امت کی بیٹیاں مراد ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ ونساء المؤمنین، سارے اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں، اس کا معنی ہے کہ بنات الگ ہیں اور اہل ایمان کی عورتیں الگ ہیں۔ یہ تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر کی پھر ایک بیٹی نہیں ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں یہ۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ 3 صدی ہجری تک سب کو اتفاق تھا کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ 3 صدی ہجری کے آغاز میں اور وسط میں جا کر جو ہے ایک متعصب شخص پیدا ہوا تھا جس نے کتاب لکھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، ورنہ شروع کے 300 سال تک جو ہے پوری امت کے اس بات پہ اتفاق تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی 4 بنات موجود ہیں۔ اس کے بعد سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا میں العالمین نے 2 قصے بیان کیے ہیں اور تقابل بیان کیا ہے۔ ایک قصہ بیان کیا ہے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا، اور ایک قصہ بیان کیا ہے سبا کا، ملک سبا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان میں تقابل یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی، زبور عطا فرمائی، لوہے کو نرم کر دیا، یہ اللہ کی تسبیحات کیا کرتے تھے، چرند پرند ان کی آواز سے بڑے خوش ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، ان کے لیے حیوانات کی بولیاں بولنا آسان کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام نعمتیں دیں، ان لوگوں نے ان نعمتوں کی نہ شکری نہیں کی بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ملک سبا کے لوگ تھے، قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے پاس دنیا کی ہر فراوانی موجود تھی، بڑے بڑے روڈ موجود تھے، ان کے محلات موجود تھے، باغات ان کے پاس موجود تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان بند موجود تھا، سد معارض، پانی کا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، شرک ارتکاب کیا، وہی پانی کے بند جس سے ان کی زمینیں زرخیز ہوا کرتی تھی، ہم نے بند توڑ دیے اور اس قوم کو توبہ برباد کر دیا تھا۔ وہ میٹھے باغات کرواہٹ میں بدل دیے گئے تھے، وہ جھاڑیاں بنا دی گئی تھی۔ تو تقابل بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، عبد منیب، رجوع کرنے والے، وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کیا ہے۔ جبکہ قوم سبا نے یا ملک سبا نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں انہیں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاطر ہے۔ سورۃ فاطر کے آغاز میں العالمین نے فرمایا کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اولی اجنحۃ، پروں والے ہیں۔ اللہ کے فرشتے پروں والے ہیں، مثنا، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کو 3 پر والا ہے، کوئی 4 پروں والا ہے، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اور کچھ ایسے بھی جن کے اس سے زیادہ پر ہیں۔ جبریل کے بارے میں آتا ہے علیہ السلام کہ ان کے 600 پر ہیں ان کے جو ہے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو بیان کیا کہ یہ رب العالمین کی بیٹیاں نہیں، رسولن، یہ اللہ کے پیغام رساں ہے، یہ اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، بارش کو نازل کرتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، یہ رب العالمین کی بیٹیاں نہیں ہے یہ۔ اور یہاں یہ مزید ارشاد فرمایا ہے کہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اگر کسی کو رحمت دینا چاہے تو فلا ممسک لہا، پوری کائنات مل کے اس کو روک نہیں سکتی ہے۔
کسی کو مال دینا ہو، اولاد دینی ہو، نعمت دینی ہو، پوری دنیا مل بھی جائے اس کو روک نہیں سکتی ہے، اور جس کو اللہ نے نہ دینا ہو تو فلا مرسل له من بعدی، پوری کائنات مل کر بھی اس کو ذرہ بھی نہیں دے سکتی ہے۔ یہی معنی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر یہاں اس ضمن میں فکر آخرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان تمہیں دھوکے مبتلا نہ کر دے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں کہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ یہ شیطان انسان کو دنیا کے ننگیروں میں محو کر کے، مصروف کر کے جو ہے ہمیں آخرت سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تم اس کو دشمن سمجھو اپنا جو ہے۔ اور پھر آگے العالمین نے اپنی قدرت کی نشانی کو ذکر کیا ہے، اور پھر سب سے آخر میں فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اتنے گناہ ہیں کہ ما ترک علی ظہر من دابہ، پھر اس زمین کی پشت پر کوئی باقی نہ بچے۔ یعنی العالمین اگر اپنا قانون یا نافذ کر دے کہ گناہ کی پاداش میں پکڑنا شروع کر دے تو پھر کوئی باقی نہیں بچے گا، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہمارے پاس آئے گا انسان تو اس کا پھر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذکر کی ہے، فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور ان کی دعا کیا ہوگی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمارے سارے غم کافور کر دیے ہیں، سارے غم ختم کر دیے ہیں۔ ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب تک انسان دنیا کی زندگی کے اندر ہے اس پہ غم تکلیفیں آ سکتی ہیں، اسے اندیشہ لاحق رہے گا ہمیشہ مال جانے کا، صحت جانے کا، لیکن جب انسان جنت میں جائے گا، جنت وہ محل ہے کہ وہاں اندیشہ نہیں ہوگا، انسان ہمیشہ جیے گا، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ انسان جوان رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا، اور کبھی انسان کو وہ موت نہیں آئے گی اور کوئی غم انسان کو وہاں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔